إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند جلیل سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المصلح الموعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کبیر کے دروس کی سیریز کے تسلسل میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ محترم مولانا زین الدین صاحب شامل گفتگو ہوں گے. میں عام محترم کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، گزشتہ درس میں سورہ بقرہ کی جن آیات کی تفسیر پیش کی گئی تھی، آج کے پروگرام میں اس کے اگلے حصہ کو پیش کیا جائے گا. میں محترم مولانا زین الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھدی للمتقین. اس آیات کی تشریح میں حضور فرماتے ہیں ان الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ نمبر 1 قرآن کریم میں وصال الہی کی طلب پیدا کرنے کے سامان موجود ہیں. یعنی ہر فطرت صحیحہ کو اس کی تلاوت کے ذریعے سے وہ ضروری دھکا لگتا ہے جس کے بغیر والہانہ اور عاشقانہ قدم ارواح اپنے معشوق حقیقی کی طرف نہیں اٹھا سکتی. صرف فلسفیانہ خیالات کا پیدا ہونا انسان کے لیے کافی نہیں ہوتا، کیونکہ فلسفہ صرف خیالات کو درست کرتا ہے. ایک ناقابل برداشت جذبہ اس سے پیدا نہیں ہوتا، مگر عمل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ فطرت انسانی کو ایک ایسا دھکا لگے کہ وہ آپ ہی آپ آگے بڑھتی چلی جائے. خدمت اور ایثار پر فلسفی زبردست تقریر کر سکتا ہے. ایک جاہل ماں اس کا لاکھواں حصہ بھی بیان نہیں کر سکتی، لیکن اپنے بچے کے لیے جس ایثار اور قربانی کا عملی نمونہ وہ دکھاتی ہے، وہ ایک فلسفی بنے ہوئے انسان کے لیے اس نمونہ کا لاکھوں حصہ بھی پیش نہیں کر سکتا. بس جب تک کوئی کتاب ھدی للمتقین نہ ہو، یعنی جن لوگوں کے خیالات و افکار دلیل اور برہان سے پاک ہو چکے ہوں اور ان کے اندر عشق و محبت کی آگ نہ بھڑکاوے اور ایک طرف خدا تعالی کی طرف محبت سے بڑھتے چلے جانے اور دوسری طرف مخلوق کی طرف شفقت سے جھکتے چلے جانے کا بے پناہ جذبہ پیدا نہ کر دے، وہ دنیا کی عملی اصلاح میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اور قرآن کریم ھدی للمتقین کے الفاظ سے اسی مقصد کے پورا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کتاب کے مطالعے سے انسانی فطرت کو وہ ابتدائی دھکا لگتا ہے جو اسے عشق کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے. جی، اس کے آگے ھدی للمتقین کے دوسرے معنی جو حضور نے بیان فرمائے ہیں، حضور فرماتے ہیں دوسرے معنی ہدایت کے اس ارشاد کے ہوتے ہیں جو نبیوں کے ذریعہ سے انسانوں کو پہنچایا جاتا ہے. ان معنوں کے روح سے اس جملہ کے معنی یہ ہوں گے کہ جو لوگ اس امر کے شائق ہیں کہ ان کو ان کے خالق و مالک کی طرف سے ہدایت ملتی رہے، ان کی خواہش کے پورا کرنے کے بھی اس میں سامان موجود ہیں، اور خواہ کسی درجہ کا متقی ہو، اس کی رہنمائی کے لیے اس کتاب میں پاک اور مصفہ الہی تعلیم موجود ہے، جس سے متقی کے دل کو یہ تسکین حاصل ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنی عقل سے کام نہیں لے رہا، بلکہ اسے خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت حاصل ہے، جس کی مدد سے وہ ہر قدم یقین اور اطمینان سے اٹھا سکتا ہے اور شک و شبہ کی زندگی سے پاک ہو جاتا ہے. تیسرے معنی ہدایت کے، جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے، عمل کی مزید توفیق اور فکر کی بلندی کے ہیں. ان معنوں کے روح سے اس جملہ کے یہ معنی ہیں کہ قرآن کریم میں ایسی قوت ہے کہ جب اس کے کسی حکم پر انسان عمل کرے تو اسے مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے اور اس کے خیالات میں جلا پیدا ہوتی ہے اور اس کا فکر اور اس کا حوصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور باریک در باریک تقوی کی راہیں اس پر کھولی جاتی ہیں. گویا وہ ایک لامتناہی نیکی اور تقوی کی نہ ختم ہونے والی راہوں پر چل پڑتا ہے اور اس کی ترقیات کی کوئی انتہا مقرر نہیں کی جا سکتی. دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
वल्लज़ीना इह्तदौ ज़ादहुम हुदं व आताहुम तक़वाहुम। सूरह मोहम्मद। यानी जो लोग हिदायत पा जाएं उन्हें अल्लाह ताला कुरान करीम के ज़रिए से हिदायत में और भी बढ़ाता है और उनके मुनासिब हाल तकवा उन्हें अता करता है। इस आयत से ज़ाहिर है कि हिदायत और तकवा किसी एक मकाम का नाम नहीं है, बल्कि हिदायत के भी मुख्तलिफ़ मकामात हैं और तकवा के भी मुख्तलिफ़ मकामात हैं। कुरान करीम हिदायत याफ्तों को उनके मकाम से ऊपर के मकाम हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है और फिर उस मकाम के मुनासिब हाल तकवा का मकाम उस शख्स को दिया जाता है और यह सिलसिला लामुतनाही तरक्यात की तरफ बढ़ता चला जाता है। इसी तरह फरमाता है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना अल-अनकबूत रुकू 7। यानी जो लोग हमारी मोहब्बत और हमारे विसाल के हुसूल के लिए हमारे बताए हुए क़वाइद के मुताबिक जद्दोजहद करते हैं, उन्हें हम उसके बाद एक के बाद दीगरे और उन रास्तों का पता बताते चले जाते हैं जो हम तक पहुंचने वाले हैं। इस आयत में भी इसी तरफ इशारा है कि खुदा ताला की तरफ हिदायत के रास्ते महदूद नहीं, बल्कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा रास्ता है। इसी तरह फरमाता है नूरुहुम यस्आ बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अतिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अत-तहरीम रुकू 2। ये आयत माबादल मौत ज़िंदगी के मुतालिक है और इसमें बताया गया है कि क़यामत को जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन जन्नत की तरफ जाएंगे तो उनके ईमान व अमल के नतीजे में पैदाशुदा नूर उनके आगे होगा और ये कहते जाएंगे कि ए हमारे रब, हमारे नूर को मुकम्मल कर दे और हमारी कमज़ोरियों को ढांप दे, तो तू हर शे पर कादिर है। इस आयत से मालूम होता है कि हिदायत सिर्फ़ इसी दुनिया में नहीं बढ़ती, बल्कि बादुल मौत भी हिदायत और इरफान में इंसान तरक्की करेगा और नई ताकतें उसे मिलती जाएंगी। तो ख़ुलासा यह है कि हिदायत के लफ्ज़ में इस अमर की तरफ इशारा किया गया है और दूसरी आयत कुरानिया इसकी मुअय्यद है कि रूहानी तरक्यात गैर महदूद हैं और कुरान करीम मुत्तक़ियों को उन आला तरक्यात की तरफ बढ़ाता लिए जाता है। जी, इसके बाद हुजूर हिदायत के चौथे माने बयान फरमा रहे हैं। हुजूर कहते हैं कि चौथे माने हिदायत के, जैसा कि हल्ले लुगात में बताया जा चुका है, कुरान करीम से ये साबित हैं कि अंजाम बखैर और जन्नत हासिल हो जाती है। इन मानों के रूह से इस जुमला के ये माने होते हैं कि कुरान करीम में ऐसी तालीम है कि जिसकी इमदाद से खुदा तरस इंसान अपने मंजिल मकसूद यानी जन्नत को हासिल कर लेता है। याद रखना चाहिए कि ये दावा सब मज़ाहिब ही करते हैं और बज़ाहिर इस मज़मून में कोई जिद्दत या अफजलियत नहीं पाई जाती, लेकिन जब हम कुरान करीम को देखते हैं कि इसमें जन्नत के हुसूल के क्या माने हैं तो फिर ये दावा बिल्कुल जदीद और निराला हो जाता है, क्योंकि कुरान करीम में लिखा है कि जन्नत के हुसूल के ये माने नहीं कि इंसान मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाए, बल्कि मरने के बाद की जन्नत का हुसूल इस दुनिया में जन्नत के हुसूल से वाबस्ता है। जिसे इस दुनिया में जन्नत मिल जाए सिर्फ़ उसी को बादुल मौत जन्नत मिलेगी। चुनाचे फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, सूरह रहमान रुकू नंबर 3। यानी जो शख्स तकवा के सच्चे मकाम पर होता है उसे 2 जन्नतें मिलती हैं, एक इस दुनिया में और एक अगले जहान में। और एक दूसरी जगह फरमाता है मन काना फ़ी हाज़िही आमा फ़हुवा फ़िल आखिरत आमा, सूरह बनी इसराइल रुकू नंबर 8। यानी जो शख्स इस दुनिया में अंधा हो यानी उसे दीदार इलाही नसीब न हो, वो अगले जहान में भी अंधा ही होगा और दीदार इलाही या दूसरे अल्फाज में जन्नत से महरूम रहेगा। कुरान करीम की इस तशरीह को मद्देनज़र रखते हुए जन्नत के मिलने के माने सिर्फ़ ये नहीं कि मरने के बाद कुरान का मोमिन जन्नत हासिल करेगा, क्योंकि यह सिर्फ़ एक दावा है जिसकी कोई दलील नहीं, बल्कि इसके ये माने हैं कि कुरान करीम पर ईमान लाने वाला और इसकी रोशनी से फ़ायदा उठाने वाला शख्स इसी दुनिया में अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ़ हो जाता है और ईमान बिल गैब उसके लिए ईमान बिल मुआयना हो जाता है। वो सिर्फ़ अक़ीदतन इस अम्र को नहीं मानता कि उसे मरने के बाद जन्नत मिल जाएगी, बल्कि इसी दुनिया में अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात को उसके लिए ज़ाहिर करता है और अपने वजूद को उसके सामने ले आता है, यहाँ तक कि वह मौत से पहले ही अपने आप को जन्नत में महसूस करने लगता है। और जिस्मानी मौत सिर्फ़ उसके मुशाहिदा को ज़्यादा रोशन करने का मौजिब होती है, वरना मुशाहिदा और दीदार इलाही उसे इसी दुनिया में मैसर आ जाता है।
ظاہر ہے کہ یہ ایسا مقام ہے جس کے بعد کوئی بے چینی اور شک باقی نہیں رہتا، اور ایسا انسان ہرٹ ہو کر اور ابتلا سے محفوظ ہو جاتا ہے اور گویا اسی دنیا میں خدا تعالیٰ کی گود میں جا بیٹھتا ہے۔ بس قرآن کا مومنوں کو قرآن کریم کے ذریعہ سے جنت ملنے کا دعویٰ کرنا محض ایک بے دلیل دعویٰ نہیں، بلکہ وہ اسے ایک ایسی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے جس کا جھوٹ اور سچ اسی دنیا میں آزمایا جا سکتا ہے۔ اور اسلام کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ہر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو اس دعویٰ کے لیے دلیل کے طور پر تھے، اور جن کو اللہ تعالیٰ کا وصال اور دیدار کامل طور پر اسی دنیا میں حاصل ہو گیا اور اسی دنیا میں جنت میں داخل ہو گئے، یعنی ہر قسم کے شیطانی حملوں سے محفوظ ہو گئے اور ہر قسم کی روحانی نعمتوں سے متمتع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے تازہ بتازہ کلام کو انہوں نے سنا اور اس سے بالمشافہ انہوں نے باتیں کی، اور اس کے زندہ نشانوں کو انہوں نے اپنی ذات میں دیکھا اور دوسروں کے وجودوں میں انہیں دکھایا۔ جی، بعض لوگ اس آیت پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو معلوم ہوا کہ متقی پیدا کرنے کے لیے اور کسی کلام یا کتاب کی ضرورت ہے۔ سو یاد رہے کہ یہ اعتراض محض قلت تدبر سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم تقوی پیدا کرنے کا بھی مدعی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ سورہ فتح، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنی کتاب پر ایمان لانے والوں پر سکینت اور اطمینان نازل کیا اور ان سے تقوی کی حقیقت کو وابستہ کر دیا، اور مومن بالقرآن ہی حقیقت تقوی کے مستحق اور اس کے اہل ہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے اور اس پر ایمان لا کر انسان کو کامل تقوی میسر آتا ہے، بلکہ ایسا تقوی میسر آتا ہے جو دائمی ہوتا ہے، بلکہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقوی کے اہل اور اس کے ساتھ حقیقی تعلق رکھنے والے صرف مومنین قرآن ہیں۔ اس آیت کی موجودگی میں یہ اعتراض کرنا کہ گویا قرآن کریم صرف متقیوں کو ہدایت دینے کا دعویٰ دار ہے، تقوی پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں کرتا، بالبداہت باطل ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم تو اس امر کا مدعی ہے کہ حقیقی تقوی صرف قرآن کریم پر ایمان لانے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اس آیت کے علاوہ قرآن کریم کی اور بہت سی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم صرف متقیوں کے لیے ہدایت نہیں بلکہ سب بننے ہوئے انسان کے لیے ہدایت ہے، خواہ وہ روحانی زندگی میں اعلیٰ مقام پر ہوں یا ادنا پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بیان للناس وہدی، آل عمران، یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ضروری امور بیان کرتا ہے اور انہیں ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآنی ہدایت صرف متقیوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن کریم میں ہے ھدی للناس وبینات من الہدی، یعنی قرآن کریم سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی تمام اقسام بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، یعنی اس قرآن میں تمام انسانوں کے فائدے کے لیے خواہ متقی ہوں یا غیر متقی ہر بات اعلیٰ سے اعلیٰ پیرائے میں بیان کر دی گئی ہے، یعنی ہر انسان کی حالت کے مطابق اس میں ایسی تعلیم ہے جو اسے اوپر کے درجے کی طرف لے جاتی ہے اور اس کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اس آیت کے بھی قریباً وہی معنی ہیں جو اوپر کی آیت کے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں صرفنا کہا گیا تھا، یہاں ضربنا کہا گیا ہے، اور صرفنا میں اس امر پر زور ہے کہ مختلف پیرایوں سے اس ہدایت کو بیان کیا ہے، اور ضربنا میں اس امر پر زور ہے کہ فطرت کی صحیح مثالوں اور واضح نمونوں کے مقابل پر رکھ کر ہدایت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، یعنی قرآن کریم میں تمام ضروری امور ہدایت مختلف پیراؤں میں بیان کیے گئے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اس جگہ بھی متقیوں یا مومنوں کے لیے ہدایت کو مخصوص نہیں کیا گیا بلکہ تمام انسانوں کے لیے اسے پیش کیا گیا ہے۔ جی، اس کے آگے حضور بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ قرآن کریم میں تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی قرآن کریم میں تقوی کو اختیار کرنے کی راہیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں
کہ قرآن کریم کی متعدد آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کی راہیں بھی قرآن کریم نے تمام انسانوں کے لیے بیان کی ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ۔ یعنی اے انسانوں، نہ کہ مومنوں یا مسلمانوں، اپنے اس رب کی جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا ہے عبادت کرو تاکہ تم متقی بنو۔ اسی طرح فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، سورہ طٰہٰ۔ یعنی قرآن کریم کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے اور اس میں تمام عذاب کی خبریں بھی بیان کی گئی ہیں تاکہ جو مومن نہیں وہ بھی متقی ہو جائیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کریم کافروں کو بھی متقی بناتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر اس جگہ یہ کیوں فرمایا کہ قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کیوں نہ فرمایا کہ قرآن کریم تقوی پیدا کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ قرآن کریم کی افضلیت کا ذکر ہے، یعنی یہ بیان ہے کہ دوسری کتب کی موجودگی میں اس کتاب کی کیا ضرورت ہے۔ بس اس مضمون کے لحاظ سے ان اعلیٰ مقامات کے حصول کا ذکر ہی مناسب اور درست تھا جن میں قرآن کریم منفرد ہے اور جس میں اس کا مقابلہ کرنے کا دوسرے مذاہب کو بھی دعویٰ تک بھی نہیں۔ اس جواب کے علاوہ اس اعتراض کا ایک اور بھی جواب ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں تقوی کی ایک اور بھی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اس تعریف کے روح سے تقوی کا تعلق انسانی فطرت سے ہے نہ کہ مذہب سے۔ چنانچہ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کو اس کی پیدائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک امتیازی قابلیت بخشی ہے جس کے ذریعہ سے وہ برے اور بھلے کی تمیز کرتا ہے۔ یہ قابلیت مسلمان یا غیر مسلمان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی بلکہ ہر انسان میں پیدا کی گئی ہے۔ بس اس تعریف کے مطابق تقوی کے معنی فطرت کی حفاظت کے ہیں، نہ کہ کسی خاص مذہب یا عقیدہ کے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہدایت وہی لوگ پا سکتے ہیں جو فطرت کو گندے اثرات سے پاک رکھتے ہیں، ورنہ جو لوگ فطرت کو پاک رکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور صداقت کے ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ ان کو ہدایت تبھی مل سکتی ہے جب جبر سے کام لیا جائے، اور قرآن کریم جبر کے خلاف ہے۔ خلاصہ یہ کہ اوپر کی تعریف کے روح سے اس آیت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ جو لوگ صداقت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں قرآن کریم ان کو ہدایت دیتا ہے اور اعلیٰ مدارج تک پہنچاتا ہے، اور جو لوگ ہدایت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں وہ گویا اپنی ہلاکت کا خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں، اور انہیں ہدایت جبر ہی سے دی جا سکتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جبر سے جو ہدایت ملے اس کا فائدہ جبر کرنے والے کو حاصل ہو سکتا ہے، اسے نہیں ہو سکتا جسے ہدایت دی جائے۔ جیسے مثلاً کسی سے زبردستی مال چھین کر صدقہ کر دیا جائے تو اس صدقہ کا کوئی فائدہ اسے نہیں مل سکتا جو صدقہ کا قائل ہی نہیں اور صدقہ دینا ہی نہیں چاہتا۔ جی حضور فرماتے ہیں مزید خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں دوسری کتب کی موجودگی میں قرآن کریم کی ضرورت کو بیان کیا گیا ہے، اور بتایا ہے کہ غیر الہامی کتب کی موجودگی میں تو اس کی یہ ضرورت ہے کہ بغیر آسمانی ہدایت کے انسان ہدایت پا ہی نہیں سکتا، اس لیے آسمانی ہدایت کی ضرورت تھی جسے قرآن کریم نے پورا کیا ہے، اور الہامی کتب کی موجودگی میں اس کی یہ ضرورت ہے کہ نمبر 1 اس سے پہلے سب ہدایت نامے نامکمل تھے، یہ مکمل ہے۔ نمبر 2 ان میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور یہ سب خرابیوں سے محفوظ ہیں۔ نمبر 3 وہ سب ہدایت نامے ایک ایک قوم اور مذہب کے لیے تھے، اور یہ ہدایت نامہ سب قوموں کے لیے ہے اور سب قوموں کے بزرگوں کی عزت قائم کرنے اور سب ضائع شدہ ہدایتوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ نمبر 4 ان کتب میں بوجہ اندرونی بیرونی نقائص کے وسائل الہی پیدا کرنے کی خاصیت باقی نہ رہی تھی، اب اس کے ذریعے سے پھر انسان کو وسائل الہی حاصل کرنے اور کلام الہی سے مشرف ہونے کا موقع دیا جائے گا وغیرہ۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر وسیع مطالب کا بیان ہونا قرآن کریم کا ایک عظیم شان معجزہ ہے جس کی مثال پیش کرنے سے دوسری کتب قاصر ہیں۔ فرماتے ہیں مذکورہ بالا مضمون بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے مطالب کی روشنی اور ہدایت میں لکھے گئے ہیں، لیکن بطور مثال میں ان بے شمار مطالب سے جو ان کی کتب میں پائے جاتے ہیں ایک نقطہ براہ راست بھی ان کی طرف سے اس جگہ بیان کر دیتا ہوں تا معلوم ہو کہ کس طرح انہوں نے اس آیت کے عمیق سمندر میں سے
روحانیت کے موتی نکالے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر شے کی تکمیل کے لیے 4 علل کی تکمیل ضروری ہوتی ہے، یعنی نمبر 1 اس کے بنانے والے کامل ہو، نمبر 2 وہ جس مادے سے بنائی جائے وہ اعلیٰ ہو، نمبر 3 اس کی شکل و صورت بھی اعلیٰ درجے کی ہو، نمبر 4 جو نتیجے اس سے پیدا ہو وہ بھی اعلیٰ درجے کا ہو۔ گویا یہ علت فاعلی، علت مادی، علت صوری اور علت غائی، ان 4 علتوں کے کمال سے کوئی چیز مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے قرآن میں ہی اس کے حق میں 4 علتوں کے مکمل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ الف لام میم جس کے معنی ہے کہ میں اللہ سب سے زیادہ جانتا ہوں، علت فاعلی کے مکمل ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا علم میں کامل ہے اور سب سے افضل ہے۔ پس ایسی علیم ہستی جس کتاب کو بنائے گی یقیناً وہ ان تمام کتب سے افضل ہوگی جو ادنا علم والی ہستیوں کی طرف سے تیار کی جائیں گی۔ ذالک الکتاب یعنی یہی کامل کتاب ہے۔ قرآن کریم علت مادی کے مکمل ہونے پر دلالت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمام اعلیٰ اور ضروری مطالب اس کتاب میں موجود ہیں، پس اس کا مادہ بھی دوسری کتب کے مادے سے اعلیٰ اور مکمل ہے۔ لا ریب فیہ کہہ کر یہ بتایا کہ قرآن کریم اپنی بے مثل فصیح زبان اور غیر معمولی حفاظت کی وجہ سے اپنی ظاہری شکل میں بھی نہایت اعلیٰ درجے کا اور محفوظ کلام ہے، بس اس کی علت صوری بھی تمام دوسری کتب سے مکمل اور اعلیٰ ہے۔ پھر ہدی للمتقین کہہ کر بتایا کہ دوسری طرف تو صرف متقی کے درجے تک پہنچاتی ہے، مگر یہ کتاب متقیوں کو بلند مقامات پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے مکالمہ مخاطبہ کا شرف دلواتی ہے اور اس سے کامل اتحاد پیدا کر دیتی ہے، بس اس کی علت غائب بھی دوسری کتب سے افضل و اکمل ہے۔ یہ خلاصہ ہے بانی سلسلہ احمدیہ کی ایک تحریر کا، جو صاحب بصیرت اس پر غور کرے گا اور ان سب مطالب کو جو اوپر بیان ہوئے ہیں بلکہ ان کے علاوہ اور مطالب بھی اس لطیف تفسیر میں مخفی پائے گا۔ اس کے بعد حضور جو ہے اگلی آیت بیان فرما رہے ہیں۔ آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ حضور اس کا ترجمہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان متقیوں کو جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایمان کے معنی یقین رکھنے اور فرما برداری کرنے کے ہوتے ہیں۔ جس کو یقین نہ ہو وہ مومن نہیں کہلا سکتا بلکہ منافق کہلاتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 9 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ دل سے اس امر کو نہیں مانتے۔ اسی طرح قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ جن میں یقین ہو اور اطاعت نہ ہو وہ بھی مومن نہیں بلکہ کافر کہلاتے ہیں، جیسا کہ سورہ نمل رکوع نمبر 1 آیت نمبر 15 میں فرمایا وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یعنی وہ اس کا انکار ظلم اور دشمنی سے کرتے ہیں حالانکہ ان کے دل اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب کہ یہ معنی ہرگز نہیں کہ اندھا دھند مان لیتے ہیں، یہ معنی نہ زبان عرب کے روح سے درست ہیں اور نہ قرآن کریم ہی ان معنوں کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ بے دلیل ماننے والوں کو قرآن نے بار بار الزام دیا ہے، جیسا کہ سورہ نجم رکوع نمبر 1 آیت نمبر 24 میں فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس، یعنی یہ تو چند نام ہیں جو تم لوگوں نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی رکھ دیے ہیں، خدا تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل بیان نہیں کی، یہ لوگ صرف اپنے وہموں کی یا اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم دشمنان اسلام پر اعتراض کرتا ہے کہ وہ بے دلیل باتوں کو جن کے لیے نہ آسمانی دلیل ہوتی ہے نہ عقلی مانتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور وہمی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ پس
جبکہ اللہ تعالیٰ وہمی باتوں کے ماننے کو قابل اعتراض قرار دیتا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا ہی میں وہ مسلمانوں کو بے دلیل باتوں کے ماننے کا حکم دے اور اس امر کو تقوی کا جز قرار دے؟ جی، سید حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ ایمان دلائل اور براہین پر مبنی ہونا چاہیے، نہ کہ وہم و گمان پر۔ چنانچہ سورہ احقاف میں فرماتا ہے، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، یعنی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ خدا کے سوا جن وجودوں کو تم پکارتے ہو کیا ان میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ اگر ہے تو مجھے ذرا بتاؤ تو کہ انہوں نے زمین میں سے کس چیز کو پیدا کیا ہے، یا یہ تو ثابت کرو کہ آسمانی بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور اگر تم سچے ہو تو اس کے لیے یا تو قرآن سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں سے دلیل پیش کرو یا اپنے باپ دادوں کی بتائی ہوئی کسی علمی بات کو ہی پیش کرو۔ یعنی تمام شرکیہ مسائل نہ تو کسی آسمانی کتاب سے ثابت ہیں نہ کسی علمی دلیل سے ثابت ہو سکتے ہیں، پھر ان پر ایمان لانا کس طرح جائز اور ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی طرح فرماتا ہے، ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، یعنی کیا اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دینے کی کوئی بھی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے مہیا کی ہو اور وہ شرک کی صداقت پر گواہ ہو؟ اگر ایسا نہیں تو پھر بے دلیل بات کو یہ لوگ کس طرح مان رہے ہیں؟ اسی طرح فرماتا ہے، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل للہ الحجۃ البالغہ، یعنی کفار سے کہہ دو کیا تمہارے پاس اپنے دعاوی کی کوئی علمی دلیل بھی ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تمہارے پاس ہرگز ایسی کوئی دلیل نہیں، بلکہ تم تو صرف وہم کی پیروی کرتے ہو اور صرف ڈھکوسلے مارتے ہو۔ پھر فرمایا کہ ہمارے رسول ان سے یہ بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ تو وہ باتیں اپنے بندوں سے منواتا ہے جن کے دلائل مکمل طور پر موجود ہوتے ہیں، پس جو بات بے ثبوت ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مومنوں کی نسبت قرآن کریم فرماتا ہے، الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، سورہ فرقان، یعنی مومنوں کے سامنے جب ان کے رب کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو وہ انہیں اندھا دھند نہیں مانتے بلکہ سوچ سمجھ کر اور دلائل کے ساتھ مانتے ہیں۔ نیز فرماتا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور ہمارے رسول اپنے منکروں سے کہہ دو میرا راستہ مذکورہ والا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں اور میرے متبع کسی بے دلیل بات کو نہیں مانتے بلکہ ہم سوچ سمجھ کر اور دلائل قطعیہ کی بنا پر جو شک و شبہ سے بالا ہوتے ہیں ایمان لاتے ہیں۔ جی، اس کے بعد حضور جو ہیں اس بات کو رد فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے اندھا دھند کسی بات کو مان لینے کے بارے میں نہیں کہتا۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے تو آپ جو ہے یہ غلط خیال ہے، اور حضور اس بات کا رد بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں غیب کا لفظ جن معنوں میں استعمال ہوا ہے ان سے بھی ثابت ہے کہ اس سے مراد وہمی امور نہیں فرماتا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، سورہ حجرات رکوع نمبر 2، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہے۔ اس جگہ غیب کا لفظ حقیقت کے لیے بولا گیا ہے، کیونکہ اگر غیب کے معنی محض وہمی اور بے دلیل باتوں کے ہوں تو اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بے دلیل اور وہمی باتوں کو جانتا ہے، اور یہ ترجمہ بالبداہت غلط ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے، ذالک عالم الغیب والشہادہ، یعنی خدا ہی غیب اور ظاہر کو جانتا ہے۔ اس آیت میں غیب کا لفظ یقینی مگر نظروں سے پوشیدہ امور کے لیے بولا گیا ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، سورہ انعام رکوع نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ غیب وہمی باتوں کا نام نہیں بلکہ ان تمام مخفی خزانوں کا نام ہے جو انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یؤمنون بالغیب کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ متقی وہ ہیں جو بغیر دلیل کے قرآن کریم کی باتوں کو مان لیتے ہیں،
کیونکہ یہ معنی قرآن کریم کی دوسری آیات کے خلاف ہیں۔ ریورنڈ ویری نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ جب مسلمان اپنی کتاب کے اسرار کو مانتے ہیں تو کیوں پہلی کتابوں کے اسرار کو جیسے کہ تثلیث یا کفارہ ہیں نہیں مانتے؟ مگر جیسا کہ ظاہر ہے یہ اعتراض یؤمنون بالغیب کے معنوں کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم کسی ایسے امر کو ماننے کی تلقین نہیں کرتا جو بے دلیل ہو، بلکہ وہ تو ان دوسرے مذاہب پر جو بے دلیل باتیں مانتے ہیں اعتراض کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین کی نسبت گواہی دیتا ہے کہ وہ ہر امر کو دلیل اور برہان سے مانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کفارہ اور تثلیث کا اس لیے انکار نہیں کرتے کہ وہ اسرار میں سے ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ مسائل بے دلیل بلکہ خلاف عقل ہیں۔ اگر ان کی کوئی دلیل ہوتی تو ان کے ماننے سے مسلمانوں کو ہرگز انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ جی، اب رہا یہ سوال کہ پھر یؤمنون بالغیب کے کیا معنی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ غیب کے معنی ان امور کے ہیں جو اس ظاہری سے جو حواس سے ظاہری سے معلوم نہ ہو سکیں، بلکہ ان کے ثابت کرنے کے لیے عقلی اور تجرباتی دلائل کی ضرورت ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسے امور بے دلیل نہیں کہلا سکتے۔ ہم ہزاروں اشیاء کو جو جسمانی دنیا سے تعلق رکھتی ہے مانتے ہیں، حالانکہ حواس خمسہ سے ان کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا انسانی حافظہ ہے، اس کو کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ مگر کوئی نہیں جو قوت حافظہ کو دیکھ سکے یا سونگھ سکے یا چکھ سکے یا سن سکے یا چھو سکے۔ اسی طرح شرم ہے، جرأت ہے، محبت ہے، نفرت ہے، خود عقل اور فکر کی قوتیں ہیں، ان کو کون سا شخص حواس خمسہ سے معلوم کر سکتا ہے؟ مگر کیا اس وجہ سے ان کا علم حواس خمسہ سے نہیں ہوتا؟ ان کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کئی اخلاقی مسائل ہیں جو حواس خمسہ سے معلوم نہیں ہو سکتے، لیکن ہم ان پر یقین رکھتے ہیں۔ مثلا یہ حقیقت کہ عفو بالعموم دلوں سے بغض کو دور کرتا ہے، حسن سلوک مختلف انسانوں کو آپس میں رشتے محبت سے جوڑ دیتا ہے، سب دنیا کی تسلیم کردہ ہے، مگر اس کو حواس خمسہ سے تو معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ماں اپنے بچے سے حسن سلوک کرتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ اس حسن سلوک کے نتیجے میں جو محبت پیدا ہوگی وہ اس کا کوئی مزہ بھی چکھ سکے گی یا نہیں، لیکن باوجود اس کے کہ وہ محبت کرتی جاتی ہے۔ ایک استاد شاگردوں کو پڑھاتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کی تعلیم کے نتیجے میں اس کے طلباء کسی اعلیٰ درجے کو پہنچیں گے یا نہیں، مگر وہ پڑھانے سے باز نہیں رہتا۔ حکومت ملک کی حالت سدھارنے کے لیے ہزاروں جتن کرتی ہے اور نہیں جانتی کہ ان کے خوشگوار نتائج کب اور کس شکل میں پیدا ہوں گے، مگر وہ آئندہ کی امید پر اور سابقہ تجربے کی بنا پر اپنی کوششوں میں لگی رہتی ہے۔ سپاہی نہیں جانتے کہ جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن وہ اپنے ملک کی حفاظت میں جانیں دیے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب ایمان بالغیب بھی ہوتا ہے یا کچھ اور؟ جی، اسی مضمون کے تسلسل میں حضور آگے بیان فرما رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ایمان بالغیب سے مراد نمبر 1 ان سب صداقتوں پر ایمان لانا ہے جو حواس خمسہ سے معلوم نہیں کی جا سکتی، بلکہ ان کا ثبوت اور ذرائع سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اسے حواس خمسہ سے معلوم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے جاننے کے اور دلائل ہیں، اور وہ دلائل ایسے یقینی اور قطعی ہیں کہ ظاہری حواس سے معلوم کی ہوئی باتوں سے کم نہیں بلکہ زیادہ یقین کے مقام پر انسان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ مثلا خدا تعالیٰ کا کلام ہے جسے مومن سنتے ہیں، اور اس کے بتائے ہوئے علوم غیبیہ ہیں جنہیں مومن پورا ہوتے دیکھتے ہیں، اور اس کی زبردست قدرتیں ہیں جن کا ظہور مومن اپنے نفوس اور باقی دنیا میں دیکھتے ہیں، مگر باوجود ان باتوں کے خدا تعالیٰ کی ہستی وراء الورا ہے، وہ حواس خمسہ سے محسوس نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح ملائکہ کا وجود ہے، ملائکہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، نہ دوسرے حواس ظاہری سے معلوم کیے جا سکتے ہیں، لیکن باوجود اس کے ان کا وجود وہمی نہیں ہے بلکہ ان کے وجود پر قطعی دلائل ہیں جو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان کیے گئے ہیں۔ یا مثلا ایک غیب موت کے بعد کی زندگی ہے، قرآن کریم اس پر بے دلیل ایمان لانے کا حکم نہیں دیتا بلکہ اس کے سچے ہونے پر زبردست دلائل دیتا ہے جو آئندہ مختلف مواقع پر بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 2،
یؤمنون بالغیب کے یہ معنی بھی ہیں کہ متقی صرف ایسے کام نہیں کرتے کہ جن کے نتائج نقد بنقد مل جاتے ہیں، جیسے کہ تاجر سودا فروخت کرتا ہے اور اس کی قیمت وصول کر لیتا ہے، بلکہ ان کی زندگی اخلاقی زندگی ہوتی ہے اور وہ اخلاق کی قوت اور ان کے نیک نتائج پر ایمان رکھتے ہیں اور تاجرانہ ذہنیت کو ترک کر کے ایسی قربانیاں کرتے ہیں کہ جو آخر میں ان کی قوم کو اور باقی دنیا کو ابھار دیتی ہیں۔ مثلا دنیا میں امن کے قیام کے لیے جہاد کا کرنا ایمان بالغیب کا ہی نتیجہ ہے، ورنہ کون جانتا ہے کہ وہ زندہ رہے گا اور لڑائی کے اچھے نتیجے کو دیکھے گا۔ سپاہی جب کسی اچھے مقصد کے لیے میدان جنگ میں جاتا ہے تو وہ ایمان بالغیب کا ایک مظاہرہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اس مقصد کے حصول میں کامیاب ہو گیا تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر وہ اس کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے مر گیا تب بھی اس کا نتیجہ حق اور صداقت کے لیے اچھا نکلے گا۔ حق یہ ہے کہ جس قدر شاندار کام ہیں وہ سب ایمان بالغیب کے نتیجے میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تعلیم، صدقہ، خیرات، غرباء کے ابھارنے کے لیے کوششیں، ملکی تنظیم، سب ایمان بالغیب ہی کی اقسام ہیں۔ اگر انسان آئندہ نکلنے والے اچھے نتائج پر جو ظاہر نگاہ سے پوشیدہ ہوتے ہیں یقین نہ رکھے تو کبھی ایسی قربانیاں نہ کر سکے۔ پس متقی کی علامت ایمان بالغیب بتا کر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ مومن ضروری دینی امور پر ایمان رکھنے کے علاوہ اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قربانیاں کرتا ہے اور تاجرانہ ذہنیت سے بالا ہو جاتا ہے، اور اس امر پر اصرار نہیں کرتا کہ میں وہی کام کروں گا جن کا نقد بنقد نتیجہ نکلے، بلکہ جب اسے یقین ہو جائے کہ جو کام اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے اچھا اور نیک ہے تو وہ ظاہری حالات سے بے پرواہ ہو کر اس یقین سے اس کام کے کرنے میں لگ جاتا ہے کہ خواہ حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں، نیک کام کا نتیجہ نیک ہی نکلے گا، اور اس امر کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ اس نتیجہ کو خود بھی دیکھے گا یا نہیں۔ اگر کوئی شخص تعصب سے آزاد ہو کر غور کرے تو ایمان بالغیب کا یہ مفہوم ایسا اہم ہے کہ اس کے ذریعہ سے قرآن کریم نے تمام قومی، ملی اور بنین و انسان کی ترقی کے لیے قربانیوں کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہی تھا کہ جس نے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قربانیاں کرائیں جنہوں نے عرب ہی نہیں بلکہ سب دنیا کی حالت بدل دی۔ اگر وہ تاجرانہ ذہنیت دکھاتے اور ایمان بالغیب کے ماتحت کام نہ کرتے تو دنیا میں ایسے شاندار نتائج کس طرح پیدا ہو سکتے تھے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ پروگرام میں اس کے آگے کی باقی تفسیر کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔